بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 13، قوت اور مشینیں۔ پیارے بچوں، دی گئی تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ بچہ رسہ کھینچتے ہوئے کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو کھینچتے ہیں یا کسی چیز کو اپنے آپ سے دور دھکیلتے ہیں تو آپ کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ اور کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جتنی قوت آپ کسی چیز پر لگاتے ہیں اتنی ہی اس چیز کی حرکت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات۔ انسان شروع میں ہر کام ہاتھوں سے کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس اوزار نہیں تھے۔ پھر اس نے اپنی ضروریات کے مطابق پتھر، لکڑی اور جانوروں کی ہڈیوں سے اوزار بنانا شروع کر دیے۔ اوزار ایسی چیز کو کہتے ہیں جسے کسی خاص کام کو آسانی سے مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلاً آری اور کلہاڑی وغیرہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان اوزاروں میں بہتری آ گئی اور لوہے اور دوسری دھاتوں سے اوزار اور مشینیں بننے لگیں۔ سادہ مشین ایک ایسا آلہ ہے جو لگائے جانے والی قوت کو تبدیل کر کے کام آسان بنا دے۔ درج ذیل تصاویر میں 6 سادہ مشینیں دکھائی گئی ہیں، جن میں لیور، پلی، پہیا، دھرا، فانا، پیچ اور ڈھلوان شامل ہیں۔ جدید مشینیں سادہ مشینوں کو ملا کر بنائی جاتی ہیں۔ سادہ مشینوں کا استعمال۔ لیور، یہ مشین کم قوت کے ساتھ بھاری مشینوں کو حرکت دینے میں مدد دیتی ہے۔ لیور کی مثالوں میں کسنی، ہاتھ کی ٹوکری، سٹیلر اور بادام توڑنے والا اوزار شامل ہیں۔ پلی کی مدد سے بھاری چیزوں کو ایک رسی کے ساتھ کھینچ کر اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ لفٹ، کنواں اور کارگو لفٹر پلی کی بہترین مثالیں ہیں۔ پہیا اور دھرا ایک سلاخ ہوتی ہے جس کو پہیے کے مرکز سے گزارا جاتا ہے جو اس کو گھمانے میں مدد دیتا ہے۔ پہیا اور دھرا مل کر ایک سادہ مشین کا کام کرتے ہیں۔ فانا عام طور پر دھات، لکڑی، پتھر یا پلاسٹک کی بنی ایک تکون شکل ہوتی ہے جسے چیزوں کو پھاڑنے یا علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالوں میں بیلچہ اور چھریاں شامل ہیں۔ پیچ، مشین کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اس کا استعمال ہم جار کے ڈھکن، بوتلوں کے ڈھکن اور بولٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ افقی ڈھلوان، یہ ایک سادہ سی مشین ہوتی ہے جس کی مدد سے بھاری چیزوں کو کھینچ کر کم سطح سے اوپر والی سطح یا اوپر سے نیچے کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ ان کی مثالوں میں سیڑھی، ڈھلوان چھتیں اور سلائڈ شامل ہیں۔ سادہ مشینیں بھاری بھرکم وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ ہمارے وقت اور توانائی کو بچاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کام کو بھی آسان بناتی ہیں۔ مثلاً ایک مالی کو روز اپنی کیاریوں میں سے جڑی بوٹیاں نکالنی ہوتی ہیں۔ ان کو نکالنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بیلچہ یا لیور کا استعمال کر لے تو اس کا کام کم قوت کے ساتھ زیادہ تیزی سے ہو سکتا ہے۔ ڈھلوان سطح ٹرکوں پر فرنیچر ڈالنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لوگ چیزوں کو اٹھوانے کی بجائے پہیوں پر چلا کر ڈھلوان سطح سے گزارتے ہوئے ٹرکوں میں لے جاتے ہیں۔ جب مختلف سادہ مشینوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو یہ ایک مرکب یا پیچیدہ مشین بنا لیتے ہیں جس کو استعمال کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دھکیلنے سے چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں جبکہ کھینچنے سے چیزیں ہمارے قریب آتی ہیں۔ ہم قوت کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اس کے اثرات کو دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں۔ قوت اجسام کو کھینچتی اور دھکیلتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ وقت نے جہاں اتنی ترقی کی ہے وہاں ذرائع آمد و رفت کی شکلوں میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ماضی میں لوگ ٹانگوں، ریڑھوں، چھکڑوں اور گدے گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے جنہیں وہ اپنی یا جانوروں کی قوت سے دھکیلتے تھے۔ آج کل گاڑیوں کو چلانے کے لیے انجن استعمال کیے جاتے ہیں جن کو پیٹرول یا ڈیزل کی مدد سے چلایا جاتا ہے۔ دی گئی تصاویر کو دیکھیں اور بتائیں کہ ان پر لگائے جانے والی قوت کون سی ہے، کھینچنا یا دھکیلنا؟ جی پیارے بچوں، اب تک یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قوت کیا کر سکتی ہے۔ قوت کسی چیز کو حرکت میں لا سکتی ہے۔
حرکت کو تیز، کم یا روک سکتی ہے، کسی چیز کی حرکت کی سمت کو تبدیل کر سکتی ہے، چیز کی حالت کو تبدیل کر سکتی ہے، چیز کی ساخت اور جسامت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ قوت کسی چیز کو موڑ کر، کھینچ کر یا دبا کر شکل کو تبدیل کر سکتی ہے۔ کچھ میں یہ تبدیلی عارضی ہوتی ہے، جبکہ کچھ میں یہ تبدیلی دائمی ہوتی ہے۔ قوت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی کسی چیز کی حرکت میں تبدیلی آئے گی۔ جی پیارے بچوں، اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ مشین ایک ایسا آلہ ہے جس سے ہمارا کام آسان اور جلد ہو جاتا ہے۔ 6 سادہ مشینیں ہیں جن میں لیور، پلی، پہیہ اور دوہرا، فانا، پیچ اور ڈھلوان سطح شامل ہیں۔